الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، اور وہیں انسان اتنی خوبیاں رکھنے کے باوجود قدم بقدم گناہوں میں مبتلا بھی رہتا ہے، کبھی اللہ کے قریب رہتا ہے تو کبھی اللہ کی بارگاہ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ اور ایسی توبہ کرو اپنے رب سے کہ دوبارہ گناہ کا خیال بھی نہ آئے۔ توبہ کی تعریف جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بندہ ہر اس کام کو چھوڑ دے، ارادہ ترک کر دے اپنے اللہ کے لیے کہ وہ کام کرنے سے اس کا رب اس سے ناراض ہو جائے گا، اور وہ کام کہ جن کے کرنے سے رب تعالیٰ نے، شریعت نے روک دیا، ان کاموں کے کرنے کا خیال اور ارادہ ترک کر دینا، اسے توبہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کے حضور صدق کے دل سے معافی طلب کرنا اور وعدہ رب کے حضور کرنا کہ آئندہ یہ کام نہ کیا جائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہمیں ملتی ہیں، کیونکہ توبہ کرنے سے انسان کو قرب الہی کی منازل حاصل ہوتی ہیں، اور توبہ کرنے سے انسان گناہوں سے رکا رہتا ہے اور اپنی زندگی میں امن و سکون انسان حاصل کرتا ہے، اور اس کا دل جو ہے اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، گناہوں سے انسان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو وہ یوں ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، یعنی کہ وہ بندہ سارے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور کوئی بھی گناہ اس بندے کے ذمے نہیں رہتا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، رجوع تو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، لیکن ایک طرف توبہ کرتے ہیں اور دوسری طرف پھر سے اپنی گناہوں والی زندگی میں واپس لوٹ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہے اور گناہوں سے باز رہنے کا مصمم ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو جو اس کے اعمال لکھنے والے ہیں اس بندے کے گناہ بھلا دیتا ہے، اس کے ہاتھوں سے یہاں تک کہ زمین سے نقش بھی مٹا دیے جاتے ہیں، اور کل قیامت والے دن جب وہ بندہ اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوگا تو اس کے ذمے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، ذکر یوں ملتا ہے کہ ایک بندہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتا ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کی ہے۔ ہماری زندگی کا جتنا بھی حصہ گزر گیا ہم نے کبھی اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کی، سچا ارادہ گناہوں کو چھوڑنے کا ہم نے نہیں کیا ہے، لیکن وہ کتنا خوش نصیب انسان تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 مرتبہ توبہ کی ہے۔ تو حضور سید عالم فرمانے لگے اب کیا ہوا،
اب کیوں میرے پاس آئے ہو؟ کیا سوال، کیا خواہش، کیا تمنا رکھتے ہو؟ تو وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ سے اتنی مرتبہ توبہ کی ہے کہ اب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں کس منہ سے رب کی بارگاہ میں توبہ کروں۔ جب بھی توبہ کرتا اور مسجد سے باہر جاتا، پھر سے وہی دوست، وہی شامیں، وہی راتیں، وہی محفلیں اور وہی گناہوں والی زندگی، میں اسی میں یا رسول اللہ واپس لوٹ جاتا۔ تو حضور مسکرائے، حضور نے فرمایا تو توبہ اس لیے نہیں کرتا کہ تجھے اب اللہ سے شرم آتی ہے، لیکن تیرا رب تو کتنا کریم ہے، تیرا رب تو کتنا مہربان ہے۔ حضور فرماتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں پھر سے توبہ کرے گا، اللہ تجھے 71ویں مرتبہ بھی ایسے ہی معاف فرمائے گا جیسے پہلی مرتبہ معاف فرمایا تھا۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے میرے سے بھاگنے والے انسان، لوٹ آ، دیکھ تو صحیح تیرا رب کتنا کریم ہے، تیرا رب تجھ سے کتنی محبت کرنے والا ہے۔ آج ہم بھی توبہ کا ارادہ رکھتے ہیں، دل میں خیال تو رکھتے ہیں، لیکن توبہ پہ قائم ہم نہیں رہتے۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا اور حاضر ہو کے آپ سے کہنے لگا کہ بڑی مرتبہ میں نے توبہ اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، لیکن گناہوں کا ارادہ ترک بھی کرتا ہوں، لیکن پھر سے گناہوں کی اسی دنیا میں، اسی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہوں اور گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہوں، تو میرے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 5 ایسے کام بتاتا ہوں کہ جب بھی تیرا ارادہ گناہ کرنے کا ہو یا تو گناہ کر بیٹھے، ان 5 کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی اپنی زندگی پہ لازم کر لے گا تو اللہ تجھے گناہوں والی زندگی سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ گناہوں والی زندگی چھوڑ کے اللہ تجھے نیکیوں کی بہار عطا فرما دے گا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے اگر وہ 5 نسخے، وہ 5 باتیں آپ مجھے بتا دیں تو ہو سکتا ہے میری زندگی سنور جائے۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب تو گناہ کرے اور تیرا گناہ کا ارادہ ہو اور تو گناہ کر بھی لے، تو آپ فرماتے ہیں جب تو گناہ کر چکے، برا کام تیرے سے ہو جائے تو گناہ کر چکے، تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک کام کرنا، اللہ کی بارگاہ سے ملنے والا رزق کھانا چھوڑ دینا، پانی چھوڑ دینا، اس کی طرف سے ملنے والے انعامات ترک کر دینا۔ وہ بندہ عرض کرتا ہے اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ تو آپ فرمانے لگے تو نے اس بادشاہ کی نافرمانی کی ہے، تو نے اس اللہ کی نافرمانی کی ہے کہ جو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، جو ساری کائنات کو پلانے والا ہے۔ جب تو نے اسی کی نافرمانی کر دی، اسی معبود برحق کے احکامات کو جھٹلا دیا، اسی کی حدود کو توڑ دیا، پھر تجھے کوئی حق نہیں بنتا کہ تو اس کا دیا ہوا رزق بھی کھا سکے۔ وہ بندہ کہنے لگا کہ اگر میں کھانا نہیں کھاؤں گا میں تو مر جاؤں گا، یہ کام میں نہیں کر سکتا، آپ مجھے کوئی دوسرا رستہ بتائیے۔ تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادم آپ نے دوسرا نسخہ اس بندے کے سامنے رکھا۔ آپ فرمانے لگے اگر تم گناہ کر بیٹھے، گناہ کا ارادہ ہو اور گناہ کر چکے، تو پھر دوسرا کام یہ کرنا کہ جب تم گناہ کر لو پھر اس اللہ کا شہر چھوڑ دینا، اس اللہ کی جگہ چھوڑ دینا، اس اللہ کا علاقہ چھوڑ دینا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ ساری کائنات کا مالک تو وہ رب ہے، ساری کائنات کا بادشاہ وہ اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے، کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو اس کا علاقہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جو اس کا نہ ہو، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسی وادی، کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں ہے کہ جو اس کی نہ ہو، ساری کائنات میں اسی کی بادشاہت ہے، وہی معبود برحق ہے، میں ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے فرمایا پھر تیسرا نسخہ سن لے، اگر تو گناہ کا ارادہ رکھتا ہو اور گناہ نہ چھوڑ سکے تو آپ نے فرمایا پھر ایک کام کرنا، جب تو گناہ کر لے تو کسی ایسی جگہ بھاگ جانا کہ جہاں پہ تیرا اللہ تجھے نہ دیکھ سکے۔ تو وہ بندہ
आबदीदा हुआ, नदामत के आंसू बहाने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हुए आपकी बारगाह में अर्ज करता है कि कायनात में ऐसी भी कोई जगह है कि जहां रब ना हो, जहां अल्लाह देखता ना हो। वो कहने लगा कि सहरा की खामोशी को देखा जाए, पहाड़ों की इस्तकामत को देखा जाए, ज़मीन के बिछोने को देखा जाए, आसमान के साए को देखा जाए, समंदर की गहराई को देखा जाए, दरिया की मौजों को देखा जाए, कायनात की हर चीज़ में, दरख्तों की छाँव में, परिंदों की चहचहाहट में, पत्तों की सरसराहट में, बारिश के कतरों की आवाज़ में, कायनात में जहां भी देखो हर चीज़ को मेरा रब देख रहा है, कोई भी चीज़ उससे मख्फी नहीं है। वो कहने लगा कि मैं कहाँ भाग सकता हूँ, मेरा मालिक तो हर जगह देख रहा है और मेरे मालिक की ही बादशाहत है, वही माबूद बरहक है। आपने फिर चौथा नुस्खा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया अगर गुनाह ना छोड़ सके तो जब तेरा फरिश्ता अजल आए, मुकर्रर फरिश्ता तेरी जान निकालने के लिए आए, तो फरिश्ते से कहना कि चंद घड़ियां तुझे मोहलत दे दे, सारी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर गई है, अब चंद घड़ियां अपने अल्लाह के हुजूर सजदा तो करने दो। तो वो बंदा कहने लगा कि वो फरिश्ता पूछ के नहीं आता, वो फरिश्ता पैगाम भिजवा के नहीं आता, वो तो अल्लाह के हुक्म से आता है, मेरी जान लेगा चला जाएगा, ये काम भी मैं नहीं कर सकता। पांचवा काम आपने इरशाद फरमाया, फिर ऐसा करना कल क़यामत वाले दिन जब तेरी पेशानी के बालों से पकड़ के जहन्नम की तरफ तुझे धकेलते हुए, ज़मीन पे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेके जाएं, तो फरिश्तों से कहना ज़रा रुक जाओ, मुझे अल्लाह से बात तो करने दो, अल्लाह से कलाम तो करने दो, अल्लाह से अर्जी तो पेश करने दो, तो मैं अल्लाह से बात करूं, हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे। वो बंदा रोते हुए अर्ज़ करता है कि मैंने सारी ज़िंदगी जब मालिक की नाफरमानी में गुजारी है, अल्लाह के अहकाम को ना मान के गुजारी है, अगर मैं इतना ही अच्छा होता तो जहन्नम के फरिश्ते मुझे क्यों ले जाते। वो बंदा हज़रत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम को गवाह बना के रब के हुजूर सच्चे दिल से मुआफ़ी मांगता है, तौबा करता है, अल्लाह की बारगाह में पक्का इरादा करता है कि या अल्लाह मैं ये सारे काम नहीं कर सकता, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, तू मेरा रब है, तू कितना करीम है, मैं बुरा हूँ लेकिन तू मेरे साथ बुरा नहीं करता, मैं तेरी नाफरमानी करता हूँ लेकिन तू मेरा खाना, मेरा रिज्क, मेरा पानी मेरे लिए बंद नहीं करता, अपनी नेमतें, मेरे लिए नेमतों के खजाने खुले हुए हैं, मैं तेरी नाफरमानी में चलता फिरता हूँ लेकिन तू मेरे लिए आसानियाँ फरमाता है, मैं बुरा हूँ लेकिन फिर भी तूने मेरा नाम अच्छों में डाल रखा है, मेरे ऐबों पे पर्दा डाल रखा है, तू तो सत्तार है, तू तो गफ्फार है, तू तो रहमान है, या अल्लाह तू ही तो करीम है। वो बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है। तो आइए मेरा और आपका भी ये हक बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की बारगाह में रुजू करें। उलमा फरमाते हैं कि इंसान नसियान से है, और नसियान का मतलब ये है कि भूलने वाला, कदम ब कदम गुनाह करने वाला। फिर उलमा फरमाते हैं इंसान उन्स से भी है, और उन्स का मतलब है कि अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करने वाला। जहाँ बंदा गुनाह करता है कसरत के साथ, वहीं अपने रब से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि खालिक कायनात मुझे और आपको तौबा करते हुए और अल्लाह की बारगाह में रुजू करते हुए, हाज़िर रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।